بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں آج انشاءاللہ رکوع نمبر 11 ہم نے پڑھنا ہے، جس میں کل 10 آیات ہیں، اور اس کی انشاءاللہ پہلی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 بنتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ پہلے لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ، واو اور لام، اس کا ترجمہ ہوتا ہے یقیناً، تاکید کے لیے آتا ہے۔ قد، یہ بھی تاکید کے لیے ہے، تو اس وجہ سے دو تاکیدیں یہاں پہ اکٹھی ہو رہی ہیں، تو ترجمہ ہم کریں گے اور بلا شبہ یقیناً۔ بلا شبہ کا ترجمہ بھی یقیناً ہی ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ الگ الگ کر لیا جاتا ہے تاکہ ترجمہ جو ہے وہ آسانی سے کیا جا سکے۔ اور بلا شبہ یقیناً آتینا، ہم نے دی، موسیٰ کو، الکتاب، کتاب، وقفینا، اور ہم نے پے در پے بھیجے یعنی مسلسل ایک کے بعد ایک ہم نے بھیجے، من بعد ہی، اس کے بعد، بالرسل، بہت سے رسول، وآتینا، اور ہم نے دیں، عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو۔ عیسی ابن مریم، اس کو اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کو دی، یا عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کیا دیا؟ البینات، واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے قوت بخشی اسے، اور وَأَيَّدْنَا، ہم نے قوت بخشی اسے، بروح القدس، پاک روح کے ساتھ۔ افکلما جاءکم رسول، افکلما، پھر کیا جب، آفا، حمزہ جو اس کے شروع میں جو لگا ہوا ہے اس کا ترجمہ ہے کیا، فا کا ترجمہ پھر کر لیں، پس کر لیں، پھر کیا، کلما، جب، جاءکم، تمہارے پاس آیا، رسول، کوئی رسول، بما، وہ چیز لے کر، لا تہوا، کہ نہیں چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے دل، یعنی تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً، تو ایک گروہ کو، کذبتم، تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً، اور ایک گروہ کو، تقتلون، قتل کرتے رہے۔ سلیس ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بلا شبہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے، یا بہت سے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کو قوت بخشی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، پھر کیا جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لے کر آیا کہ تمہارے دل اس کو نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، واو اور، قالو، انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، قلوب جمع ہے تو دل، اور نہ ہمارے، غلفن، غلاف میں محفوظ ہیں۔ تو اس کی دو تفسیریں ہیں، انشاءاللہ تفسیر میں ہم پڑھیں گے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ، لعنہم، لعنت کر دی ان پر، اللہ نے، لعنہم، لعنت کر دی ان پر، اللہ نے، بکفرہم، با کا ترجمہ ہے وجہ سے، کفری، کفر، اور ہم، ان کے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت کم، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں ما تاکید کے لیے ہے، فقلیلا ما، بہت، پس بہت کم، فا کا ترجمہ پس ہو گیا، قلیلا ما، بہت کم، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں۔ سلیس ترجمہ دیکھ لیں۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔
تیسری آیت بھی دیکھ لیں انشاءاللہ، 3 آیتیں کوشش کرتے ہیں ہم آج پڑھ لیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وَلَمَّا اور جب، واو اور لما، جب، جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب ایک کتاب، من عند اللہ اللہ کے ہاں سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے ہاں سے، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، یعنی جو کتاب بعد میں آئی ہے وہ ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ صحیح ترجمہ بلکہ آیت پوری کر لیں پھر۔ وکانو حالانکہ وہ تھے، واو یہاں پہ حالیہ ہے تو اس لیے ترجمہ اس کا یہاں پر اور نہیں کریں گے۔ واو ترجمے میں یعنی کبھی کبھی جملہ جب استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں واو حال بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ نشانیاں ہم اگلے پارے سے شروع کریں گے۔ گرامر کیونکہ تفصیلی ہم نے پہلے پارے میں، ہم گرامر کی طرف بہت کم جا رہے ہیں یا جا ہی نہیں رہے۔ آہستہ آہستہ جب آپ کو لفظوں کا ترجمہ یاد ہونا شروع ہو جائے گا پھر ہم آگے آہستہ آہستہ گرامر ایڈ کریں گے اگلے پاروں میں انشاءاللہ۔ وَقَانُوا حالانکہ وہ تھے، من قبلو اس سے پہلے، من قبلو پہلے، یستفتحون فتح طلب کیا کرتے، علی الذین ان لوگوں پر، یہ الذین 2 دفعہ آ گیا، علی الذین ان لوگوں پر، 1 دفعہ الذین، یہ صحیح کر دینا بھائی اس میں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلما پھر جب، جاءہم ان کے پاس آ گئی، ما وہ چیز، عرفوا جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، یعنی وہ جو چیز آئی تھی ان کے پاس پہچان بھی لیا لیکن کفر کیا۔ فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ چلیے اس ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب کبھی ان کے پاس کوئی کتاب یا ایک کتاب اللہ کی طرف سے آئی، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا حالانکہ وہ اس سے پہلے فتح طلب کیا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، یعنی پھر انشاءاللہ تفسیر میں اس کی بات کرتے ہیں۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ تو جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا تو کفر کیا انہوں نے اس کے ساتھ۔ فلعنت اللہ علی الکافرین تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 87، اس کا جو پہلا حصہ ہے، بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، اور بنی اسرائیل کی ہی آگے بات کو لے کر یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلا جو حصہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور البتہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی اور پے در پے یعنی مسلسل ان کے بعد رسولوں کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جن انبیاء اور رسول کا قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے وہ ہے سیدنا ہارون علیہ السلام، ذوالکفل ہیں، الیاس ہیں، الیسع ہیں، داؤد ہیں، سلیمان ہیں، عزیر ہیں، یونس ہیں، زکریا ہیں، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حدیث میں یوشع بن نون علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ لقمان علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں، اور بہت سے رسولوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہی نہیں ہے، نام نہیں لیا، یعنی جن کے نام لیے ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے اس طرح کے انبیاء بھی اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں، بنی اسرائیل کی طرف بھی اور باقی قوموں کی طرف بھی، جن کے نام ذکر نہیں کیے گئے۔ سورہ غافر آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجے ہیں رسولاً کئی رسول، من قبلی کا آپ سے پہلے، منہم ان میں سے، من کچھ ایسے ہیں، قصصنا علیک کہ ہم نے ان کے قصے بیان کیے ہیں آپ پر، ومنہم اور ان میں سے، من کچھ ایسے ہیں، لم نقصص علیک ہم نے ان کے قصے آپ پر بیان ہی نہیں کیے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام یہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں تو کچھ انبیاء کچھ رسول اس طرح کے ہیں جن کے نام لے کر قرآن کریم میں بتا دیا گیا، اور کچھ اس طرح کے جن کے نام لے کر قرآن کریم میں بتایا نہیں گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نام نہیں لیا گیا تو انہوں نے اپنے دور میں کام نہیں کیا، یا ان کا جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبولیت نہیں ہوئی۔ اللہ کے ہاں مقبولیت ہوتی ہے عمل سے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کا نام مشہور ہوا ہے تب بھی، نہیں ہوا تب بھی، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہی تربیت ہمیں اپنی بھی کرنی چاہیے، اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، ان کی بھی تربیت کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے دنیا میں اور ہمارا کسی جگہ پہ نام نہیں آتا، کوئی شخص ہمیں وہاں پہ
یادگار کے طور پر یاد نہیں کرتا، جس طرح مثال کے طور پر مسجد کی صفائی کوئی کر دیتا ہے تو نام کسی اور کا، چرچا کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، ہمارا نام نہیں لیا جاتا، کسی اور دوسرے بھائی کو کریڈٹ دے دیا جاتا ہے، کسی اور بیٹی کو کریڈٹ دے دیا جاتا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں ہم نے کس لیے کیا تھا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر میں نے اللہ کے لیے کیا ہے تو میرا نام اگر کہیں نہیں بھی آیا تو کوئی بات نہیں۔ اگر میں نے کیا ہے نام لینے کے لیے، اور اگر میں نے اس وجہ سے کیا ہے کہ میری کہیں شاباشی مجھے ملے، یا کوئی چیز جو ہے نا وہ میرے نام کی پلیٹ لگے کسی جگہ پہ، یا اشتہار میں میرا نام آئے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کو اس وجہ سے یہاں پر میں نے ذکر کیا۔ اگلا جو حصہ ہے اس آیت کا، وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں بھی دی۔ تو البینات سے مراد معجزے ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر روح پھونکنا، پھر وہ پرندہ بن جاتا تھا، اندھے اور برس کے مریض کو تندرست کرنا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اور اس کا جو ذکر ہے سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے اور سورۃ المائدہ کے اندر بھی آیا ہے۔ یہ دونوں آیات یہاں پہ میں نے ذکر کر دی ہیں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ بن مریم کو جو واضح نشانیاں دی وہ کون کون سی تھی؟ وَرَسُولًا، اور وہ ایک رسول تھے، إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ کہتے تھے کہ بے شک میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں اب تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی، کیا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں مٹی سے تمہارے لیے بناتا ہوں پرندوں کی بنانے کی طرح، یا پرندوں کی شکل کی طرح، فانفخ فیہ، تو میں اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ پرندہ بن جاتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اس لفظ کو یاد رکھنا ہمیشہ۔ کوئی بھی دنیا کے اندر یہ دعویٰ، یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا ہے یا میں ایسا کر سکتا ہوں۔ ہمیشہ اللہ کے حکم سے انبیاء علیہ السلام کو جو طاقتیں ملی، معجزات ملے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں، وہ اللہ کے حکم سے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں جو ہے وہ اندھے کو اور برس والے مریض کو صحیح کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دور میں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے نا وہ لغت اور عربی جو لینگویج تھی اس کا دور تھا، تو قرآن معجزے کے طور پر قرآن کی جو لغت ہے اس کو ہی اتنا باریک بین بنا دیا گیا کہ وہ عرب جو اہل لغت تھے وہ اس کا جواب ہی نہیں دے پائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر اور بہت سی اس طرح کی چیزیں تھیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ اس ٹائپ کے تھے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت اور اس طرح کی چیزیں تھیں، لوگ جو ہے نا وہ حکیم تھے اور لوگوں کو جو ہے نا مختلف قسم کی دوائیاں اور مختلف قسم کی چیزوں سے صحیح کرتے تھے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کی جو ہے نا وہ نعمتیں اور اس طرح کے معجزات ملے، اور کہتے ہیں کہ وَأُنَبِّئُكُم مِّمَّا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور جو تم نے اپنے گھروں میں تم ذخیرہ کرتے ہو وہ بھی تمہیں خبر دے سکتا ہوں۔ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ تم نے کیا گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی ہونے کے لیے جتنی چیزیں اس وقت ریکوائرڈ تھی وہ ساری ان میں پوری تھی، اور لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی ان کو نہیں مانتے تھے۔ تو إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں لآیةً، یقیناً بڑی نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، إِن كُنتُم مؤمنین۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت 110 میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی چیز ذکر کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کرنا، یعنی البینات اگر کسی جگہ پہ ذکر ہوا ہے تو وہ بینات کون کون سی ہیں، قرآن کریم میں کہاں کہاں ذکر ہیں، وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی بینات اور واضح نشانیاں دی گئی ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی قوم کو اور بنی اسرائیل کو سمجھایا کرتے تھے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اذکر نعمتی، تو میری نعمت کو یاد کر، علیکا، جو تجھ پر ہے، وعلی والدتک، اور جو تیری والدہ پر ہے، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری روح القدس کے ساتھ مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، بچپن میں بھی بڑھاپے میں بھی تو لوگوں سے کلام کرتا تھا، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت سکھائی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، تورات بھی انجیل بھی سکھائی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَہیَّةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی، اور یہ وہی والی بات جو پچھلی آیت میں گزری ہے، اور جب تو پیدا کرتا تھا، بناتا تھا مٹی سے پرندے کی طرح، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے حکم سے بناتا تھا، فَتَنفُخُ فِیہا، تو اس میں تو پھونکتا تھا،
فتکون طیرا بإذنی، تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، وتبرئ الاکمہ والابرص بإذنی، اور جو اندھا تھا اور جو برس والا تھا بیماری والا اس کو بھی تو صحیح کر دیتا تھا بإذنی، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، جب تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب بنی اسرائیل کو میں نے تجھ سے روک دیا، إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ نہیں ہے یہ مگر واضح جادو۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب وہ کوئی واضح نشانی اور معجزہ لے کر آتے تھے تو اس کو جادو کہہ دیا جاتا تھا، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ اس کو بھی جادو کہا گیا، یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات تھے ان کو بھی جادو کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ان کو سناتے تھے تو وہ ان کو بھی جادوگر کہتے تھے۔ تو یہ پتہ کیا چلا کہ یہ شروع سے، اور یہ آیتیں اسی لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جائیں اور لوگوں کو حقائق بتائے جائیں کہ بھائی جب بھی کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی بات آتی ہے تو لوگ اس کو جادو کہہ دیتے ہیں۔ اگلی جو آیت کا حصہ ہے وہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ اب روح القدس سے مراد جو ہے نا سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ٹھیک ہے۔ زمخشری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ان کی تفسیر میں، بالروح المقدسہ کما تقول حاتم الجود ورجل صدق، کہتے ہیں بالروح المقدسہ، یہ مضاف الیہ آپس میں استعمال ہوا، یہ گرامر کی بات ہے جس طرح انہوں نے یہاں پہ کی ہے، اس کو میں کھول کے بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ روح موصوف ہے جو اپنی صفت کی طرف مضاف ہے، جو ہے القدس، بروح القدس، تو مقدس روح، پاک روح، اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ روح جو مقدس اور پاک ہے۔ اسی طریقے سے آگے پھر انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں، تو ان وہ مثالوں کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، وہ گرامر کی بات ہے اس طریقے سے۔ اور ایک معنی اس کا کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ تفسیر جو ہے الکشاف، اس کے اندر بعض اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ القدس جو ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ سراسر پاک ہے۔ روح اس کی طرف مضاف ہے، گویا روح القدس کا معنی پھر کیا ہوا، روح اللہ، اللہ کا چنا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف برگزیدہ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ تمام روحوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر جب خاص نسبت کی جاتی ہے جیسے قرآن میں اور دوسرے مقامات پر ہے، بیت اللہ، ناقۃ اللہ، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کا گھر، یا ناقۃ اللہ، جس طرح وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام والی اونٹنی جو تھی اس کو خصوصی طور پر کہا گیا ہے کہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تو وہ خاص فضیلت اس میں آ جاتی ہے، صالح علیہ الصلوۃ والسلام والی اونٹنی۔ اچھا، اس بات کی دلیل کہ روح القدس سے مراد سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، تو اس کی دلیل ایک تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے، الروح الامین فرمایا گیا ہے، سورۃ الشعراء کی آیت 192 سے 195 تک جب ہم پڑھتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن جو ہے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، نازل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نازل کیا۔ اب روح الامین کو یاد رکھیے گا، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، عربی واضح زبان میں۔ اب یہاں پر سب کو پتہ ہے کہ قرآن نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس کی روح القدس سے مدد فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 453 نمبر روایت ہے، اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے جنگ والے دن بھی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، احج المشرکین فإن جبریل معک، مشرکین کی حجو کریں، ان کی جو ہے نا وہ جو اشعار میں باتیں کر رہے ہیں تو ان کو جواب دیں، کیونکہ یقیناً جبریل تیرے ساتھ ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہیں پہ بھی آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آگے جی، عیسیٰ بن مریم اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ کیوں یہ بات کہی گئی کہ ان کی روح القدس کے ساتھ مدد کی گئی، حالانکہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی تو روح القدس آئے ہیں، اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی وحی کا سلسلہ چلتا رہا ہے، تو صرف یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روح القدس کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ تمام انبیاء کو بینات بھی عطا ہوئے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وحی بھی ہوئی، مگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معجزوں اور روح القدس کی تائید کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہود نے اتنے برگزیدہ پیغمبر
جن کو اللہ رب العالمین نے واضح معجزات بھی دیے، انبیاء علیہ اور سیدنا جبریل علیہ السلام کی مدد کا بھی تذکرہ کیا، انہیں اپنے خیال کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو نعوذ باللہ سولی چڑھا دیا، اور قرآن کریم میں مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ کارنامہ ہے، اور فخریہ طور پر اس کو ذکر بھی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس جو ان کی ایک گمان تھا اس کو ذکر کیا ہے سورۃ النساء کی آیت 157 میں، کہ وہ قولہم، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہے، وما قتلوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ سولی چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو اس کی شبیہ بنا دیا گیا، یعنی ایک دوسرا شخص وہاں پہ پیش کر دیا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلافوا فیہ، جنہوں نے اس بات میں شک کیا ہے، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، لفی شک منہ، یقیناً وہ ایک بڑے شک میں ہیں اس سے، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس چیز کا علم بھی نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر گمان کی پیروی کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایک سوچا اور بس اس کے پیچھے لگ گئے، وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا اور سیدنا جبریل علیہ السلام کا یہاں جو تذکرہ کیا گیا ہے روح القدس کے ساتھ، آپس میں ان دونوں کا، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی ہے، قوت بخشی گئی ان کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ، وہ اسی لیے بتایا گیا کہ بھائی تمہارا یہ جو دعویٰ ہے یہ غلط ہے۔ اور آخری جو اس آیت کا ٹکڑا ہے وہ فریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، تو یا قتل کرتے رہے، تو اس سے مراد انبیاء علیہ السلام کا قتل ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ذکر ہے، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 92 کے اندر ہے، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، کہہ دیجئے کیوں تم قتل کرتے رہے ہو نبیوں کو اس سے پہلے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت ہوئی تھی وہ بھی یہودیوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں جس میں فوت ہوئے، فرماتے تھے یا عائشہ، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 4428 ہے، اور اس میں فرماتے تھے یا عائشہ، اے عائشہ، ما ازالو اجید علام الطعام الذی اکلت بخیبر، میں مسلسل یا ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، فہذا اوانو وجدت انقطاع ابہری من ذالک السم، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب میں اپنے دل کی رگ کو کٹا ہوا محسوس کر رہا ہوں، من ذالک السم، اس زہر کی وجہ سے۔ وہ ایک یہودیہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر میں دعوت کی تھی اور زہر ڈال کے دے دیا تھا، وہ پیچھے ہم نے پچھلے لیکچر میں میرے خیال سے حدیث پڑھی ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت فرماتے تھے کہ مجھے نا اس وقت میری رگ کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اس زہر کی وجہ سے، اس کا ذائقہ میرے جو ہے نا وہ منہ میں آ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کا جو ہے نا وہ یہودیوں کا شیوا ہے اور طریقہ ہے، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، لیکن وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا، رجل قتلہ نبی، وہ آدمی جس کو کسی نبی نے قتل کر دیا، او قتل نبی، یا اس نے کسی نبی کو قتل کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی شخص کو کوئی نبی قتل کرے گا تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے جس کو نبی قتل کر دے، وگرنہ انبیاء علیہ السلام کسی کو جان بوجھ کے مارتے نہیں ہیں، اللہ کا حکم آئے گا تب ماریں گے کہ یہ بندہ دنیا کے لیے فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، اس کو مار رہا ہے۔ اب جس کو نبی قتل کر دے، یا جس نبی کو کوئی اگر قتل کر دے، وہ امام ضلالۃ، یا گمراہی کا امام ہو، یا جس نے جو ہے نا وہ گمراہی پھیلائی ہر جگہ، او و ممثل من الممثلین، یا مصوروں میں سے کوئی مصور، تو یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہاں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہودی یہ کرتے رہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کا غضب بھی ان پر نازل ہوا، اسی وجہ سے لعنت بھی نازل ہوئی، اسی وجہ سے جو ہے نا وہ اگلی آیات میں بھی بار بار ذکر ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بار بار سمجھایا ہر لحاظ سے، جب انہوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے تو پھر ان کا یہ حشر ہوا۔ اگلی آیت ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں،
اب یہ غلف کا کیا معنی ہے؟ غلف جو ہے اغلف کی جمع ہے، جیسے احمر کی جمع حمر آتی ہے، یعنی وہ چیز جو غلاف اور پردے میں ہوتی ہے، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے سیف اغلفو، وہ تلوار جو غلاف میں ہوتی ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ محفوظ ہیں، ہمارے دل محفوظ ہے، غلاف میں ہے، تم جو باتیں کرتے ہو مسلمان جو ہمیں دعوت دیتے ہیں آ کے، تو تمہاری باتیں ہم پہ کوئی اثر نہیں کرتی۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ فصلت آیت نمبر 5 میں وہ کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل ایک پردے میں ہیں، مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، ان چیزوں سے جن کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، تم جو بھی دعوت دیتے ہو ہمیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہم پر کوئی اثر ہی نہیں کرتی۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حجاب، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ بھی عمل کریں، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ تو ایک تو ترجمہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ کہتے تھے جی ہمیں آپ لوگوں کے علم کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اثر ہی نہیں کرتی۔ اور بعض علماء تفسیر نے غلف کا یہ معنی لیا ہے کہ ہمارے دل علم و حکمت سے پر ہے، کسی دوسرے علم کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے، اور قرآن نے اس پر ان کو یہ بات کہی ہے کہ حق سے متاثر نہ ہونا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تم لوگ حق سے متاثر نہیں ہو رہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کی نشانی ہے اگر تم یہ چیز کرتے ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات موجود ہے کہ اگر تم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہو کہ بھئی ہمارے دل حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، دنیا کے اندر اگر کوئی شخص ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے تو جگہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس اتنا علم ہے، آگے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کر دیا۔ تو وہ قالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں، تو اس کے دو مطلب ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو یہاں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ما تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی بہت کم ہی یا بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایک ہے فقلیلاً، کم، جب فقلیلاً کے ساتھ ما آ گیا تو بہت کم۔ اچھا، اب بہت کم ایمان لاتے ہیں کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، جس طرح سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ اس صورت میں یؤمنون کی ضمیر سے جو ہے نا قلیلاً حال ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی بہت کم وہ لوگ اس حال میں کہ ان کا ایمان جو ہے نا قلیلاً، بہت کم لوگ ہیں ہم جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا وہ یہ ہے کہ ایمان لاتے ہیں تو بہت کم لاتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 100% کوئی چیز ہے تو اس میں سے 50% مان لی، یا جو ہے نا بلکہ 50% کم تو نہیں ہوگی، اس کو یوں سمجھ لیں کہ 30% یا 25% انہوں نے تسلیم کر لیا کسی چیز کو، تو بہت کم وہ مانتے ہیں یا بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہاں پر ایمان و معذوف ہوگا، تو یہاں پر جو ہے وہ ان کی قلیلاً جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق پر یہ ہوگا کہ اگر یہاں پر اس کو تو بعض، جس طرح پیچھے بھی آیات گزری ہیں اور آگے بھی گزری ہیں کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں تو بعض جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، تو اس صورت میں ایمان کی صفت ہوگی، یعنی یؤمنون ایماناً قلیلاً، تو یہاں پر وہ ایمان لاتے ہیں ایسا ایمان جو بہت کم ہے، یعنی کم ایمان لاتے ہیں۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ بعض اوقات عدم کے لیے بھی آتا ہے، قلیلاً جو ہے یعنی کسی چیز کے نہ ہونے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کہتے ہیں نا یار تھوڑا سا مائنر سا ہے، مطلب اتنی کوئی چیز ہے کہ ہے ہی نہیں، یعنی اس طریقے سے سمجھی جاتی ہے، تو مطلب وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو تین معنی جو ہے نا وہ قلیلا ما یؤمنون کے یہاں پہ ہم نے پڑھ لیے۔ تو اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، چھوٹی سی ہے، اس کی تفسیر زیادہ لمبی نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کبھی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ کے پاس سے آتی ہے یا آئی ہے، مصدق، تصدیق کرنے والی، لما، ان چیزوں کی، معاہم جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا، تو جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جو انہوں نے پہچان، جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، اس کے ساتھ کفر کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔
اور یہاں پر ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ان کی جو ان کے پاس ہے، مطلب قرآن ان کے پاس آیا، تو وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، حالانکہ اس سے پہلے وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب یستفتحون علی الذین کفروا کی کیا تفسیر ہے؟ یستفتحون، وہ فتح و نصرت طلب کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے نا، جب لڑائی ہوتی ہے آپس میں اور عرب ان پر غالب آ جاتے اور یہ جو ہے نا وہ مظلوم ہو جاتے، اس وقت یہ مغلوب ہو جاتے، تو دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی اس وقت ان کے ذہن میں ہوتا تھا، تو کہتے تھے جلد حاضر ہوں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں پر غلبہ حاصل کریں۔ تفسیر طبری کے اندر یہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان پر، یعنی وہ نبی جلدی بھیج دیں۔ اب دعائیں کر رہے ہیں اس وقت، یستفتحون علی الذین کفروا، یعنی مدد طلب کرتے تھے، نصرت طلب کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کرتے تھے اللہ رب العالمین سے کہ وہ آئیں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے۔ اس وقت دعائیں کیا چل رہی ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر ان کفار پر، مشرکین پر چڑھائی کریں گے، جہاد کریں گے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ ان کے پاس آ گئے، ٹھیک ہے، آ گئی ان کے پاس وہ چیز جو انہوں نے پہچان لی، یعنی نشانیاں سب پتہ تھی، ہر چیز پتہ تھی، اور پہلے دعائیں بھی کرتے تھے، جب آ گئے کفروا بھی، اس کے ساتھ کفر کرنے لگے۔ تو یستفتحون کا دوسرا معنی ہے یفتحون علی الذین کفروا، فتح علی کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، اور سین اور تا یہاں پہ مبالغے کے لیے، یعنی کافروں کو خوب کھول کھول کر بتاتے تھے کہ یہ نشانی ہوگی، یہ نشانی ہوگی، یہ نشانی ہماری تورات میں لکھی ہوئی ہے، ایک نبی آنے والے ہیں اور اس دور میں آئیں گے، پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر غلبہ حاصل کریں گے۔ تو یہ سب ان کو پتا تھا، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے۔ تو ایک معنی ہو گیا، دو معنی ہو گئے یستفتحون کے، ایک معنی ہو گیا فتح اور نصرت طلب کرتے تھے کہ وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد تم پر غلبہ پا لیں گے، اور دوسرا معنی یہ کہ وہ کھول کھول کر نشانیاں بتاتے تھے کہ بھائی اس طرح کے نبی ہوں گے۔ اب یہ جو ہے نا تفسیر جو ہم نے کی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح اور غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو وہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو معاذ بن جبل اور بشر بن معرور اور داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے کہا، اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر فتح اور غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ یعنی جب یہ معاذ بن جبل، بشر بن معرور اور داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس وقت جو ہے نا وہ ان پر کیا کرتے تھے، ان کے سامنے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اب جو ہے نا وہ انہوں نے ان کو وہ چیزیں وہ یاد کروانی شروع کر دی کہ بھائی تم پہلے یہ بات کیا کرتے تھے کہ اگر وہ نبی آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر غلبہ جو ہے نا وہ حاصل کریں گے، اور جب ہم شرک میں گرفتار تھے تو تم یہ ساری باتیں کرتے تھے۔ اب جب تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور آپ کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے، تو یہاں پہ سلام بن مشکم، یہ مشنکم لکھا گیا یہاں پہ، تو یہ غلط ہے، اس کو مشکم کر دیں، ٹھیک ہے، میں بھی انشاءاللہ صحیح کر لیتا ہوں۔ جو بنو نذیر میں سے تھا، اس نے کہا وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، یعنی بالکل نا ایک انکار کرنا شروع کر دیا۔ اگلی آیت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جو نا وہ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ نشانیاں ان کو پوری پتہ تھی، ہر چیز ان کو پتہ تھی کہ واقعی یہ سچ ہے، اور یہی طبیعت آج کل ہمارے کچھ لوگوں کی بھی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر پتہ ہوتا سب کچھ کہ بھئی حق ہے، سچ ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا جی وہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور وہ یہ نہیں جو ہم بتایا کرتے تھے بلکہ وہ کوئی اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی جو یہ بات تھی اس پر پھر یہ آیت نازل کی، یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، ٹھیک ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ ہی وہ طلب کرتے تھے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، غلبہ حاصل کریں گے، اور یہی لوگ کھول کھول کر نشانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ اب جب سب کچھ واضح ہو گیا ہے تو یہ انکار کرتے ہیں، اور پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ یہ حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے اور اناد کی وجہ سے یہ سارا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو سب پتہ ہے۔ یہاں تک اس کو رکھتے ہیں انشاءاللہ۔